آپ کو یہ بتاؤں کہ غسل ہم پر فرض کب ہوتا ہے، کون ایسا کام ہم سے ہو جاتا ہے کہ ہم ناپاک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو غسل کرنا پڑتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرات، غسل فرض ہونے کے جو اسباب ہیں وہ ہم ناپاک ہوئے، ہم نے اپنی بیوی سے مجامعت کیا یا مرد کو شہوت کے ساتھ احتلام ہوا، چاہے جاگنے کی حالت میں یا سونے کی حالت میں، تو اس طرح کی چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے مرد پر۔ عورتوں کو اگر حیض کا خون آیا اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اس پر غسل واجب ہے، بغیر غسل کے وہ نہ تو نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کو چھو سکتی ہے اور پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوا کسی عورت کو اور جو نفاس کا خون آتا ہے، بچہ کے پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مرد کے آگے کے مقام سے پیشاب ہی صرف نہیں نکلتا، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں مزی، منی، ودی۔ تو فقہاء نے فرمایا کہ منی اگر شہوت کے ساتھ نکلی تو غسل آدمی پر فرض ہو جاتا ہے، بغیر غسل کیے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی 2 چیزیں ہیں، ایک کو ہم ودی کہتے ہیں اور ایک کو مزی۔ مزی یہ پیشاب کے راستے سے سفید رنگ کا پتلی سی پانی کی طرح کوئی چیز پیشاب سے پہلے پیشاب کے بعد وہ نکلتا ہے، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے صرف غسل آپ پر واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ودی تھوڑا سا گاڑھا سفید رنگ کا غسل کے بعد کبھی نکلتا ہے، کبھی جماع سے پہلے، اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، صرف منی سے آپ پر غسل واجب ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں اگر کپڑے میں 1 درہم سے زیادہ لگ گئی تو بغیر اس جگہ کو دھوئے آپ اس کپڑے کو پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب میری ماں بہنوں کا، عورتوں کا مسئلہ حالت حیض میں، حیض کے جو مسائل ہیں اسے ڈائریکٹ اس طرح سے کھل کر بتانا یہ مناسب نہیں، غیر مناسب ہے۔ لیکن کسی عورت کا شوہر کسی عالم سے پوچھے، پھر وہ شوہر اپنی بیوی کو وہ مسائل بہتر انداز میں سمجھائے۔ لیکن جو عام طور پر کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے کنفیوزنگ رہتی ہے، کشمکش کے عالم میں لوگ رہتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ کسی عورت کو ماہواری کا خون آیا، حیض MC جس کو کہتے ہیں، تو عموماً ہمارے علاقے میں علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ میں ناپاک پیریڈ میں ہوں، اس لیے فاتحہ، میلاد یا فاتحہ کے لیے جو تبرک بناتے ہیں وہ بنا نہیں سکتی،
کھانا بنانے میں وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ حالت حیض میں بھی ہو، یعنی ماہواری کے خون کی حالت میں اگر آپ ہیں تو آپ کا بدن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی بدن ناپاک نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فاتحہ کے لیے، میلاد کے لیے شیرینی یا تبرک بنا سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تبرک نہیں بنا سکتی، میلاد کے لیے شیرینی نہیں بنا سکتی۔ آپ میلاد میں بیٹھ بھی سکتی ہیں، دین کی باتیں سن بھی سکتی ہیں، آپ اگر اس تبرک کو چھو بھی سکتی ہیں، کھا بھی سکتی ہیں اور لوگوں کو اٹھا کر دے بھی سکتی ہیں۔ حضرات، ہاں، حالت حیض میں MC کے حالت میں عورت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن کو اپنے ہاتھ سے چھو نہیں سکتی، اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور حالت حیض میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن اگر رمضان میں کسی عورت کو پیریڈ آیا، رمضان میں کوئی عورت حائضہ ہوئی، تو علماء فرماتے ہیں کہ حالت حیض میں، ماہواری کے حالت میں روزہ تو نہیں رکھ سکتی ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، لیکن جو نماز چھوٹ گئی اس کی قضا نہیں ہے، اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن رمضان میں اگر ایسا ہوا تو روزہ جو نہیں رکھتی، رمضان کے بعد یا پیریڈ ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی۔ ایسا کیوں؟ جبکہ ایک حالت ہے نماز اگر چھوٹ گئی اس حالت میں تو نماز کی قضا نہیں ہے، نماز معاف ہے اس حالت میں، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، روزے کی قضا بعد میں کرنی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہر مہینے میں اتنی نمازیں قضا ہوں گی تو اس کا پڑھنا مشکل ہے، لیکن روزہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس لیے روزوں کی قضا مشکل نہیں، اس کو آرام سے کر سکتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ حالت حیض کی نمازیں تو معاف ہے، لیکن روزہ کی قضا آپ کو بعد میں کرنی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی ماں، بہن، بہو، بیٹی، ہر بالغہ عورت، اور اسلام میں بالغ ہونے کی عورت کی جو عمر ہے مذہب حنفی میں وہ 9 سال کی ہے، یعنی 9 سال کی عمر میں کسی لڑکی، عورت کو اگر ایسا مرحلہ پیش آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ بالغ ہو چکی ہے اور وہ خون اس کے حیض کا خون ہے۔ لیکن ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی اپنی عورتوں کو جا کر بتائیں، جو یہاں ہے وہ ڈائریکٹ سنیں، اور جو نہیں آئی ہے اس کا شوہر اس کو جا کر گھر میں بتائے۔ حیض کی مدت شریعت میں کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، 3 چیزیں ہیں، ایک حیض، ایک نفاس اور ایک استحاضہ۔ حیض یہ اس کی مدت کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10۔ اگر 10 دن سے زیادہ اور 3 دن سے کم، یعنی 72 گھنٹے سے کم ہو، یا 200 کچھ گھنٹے جو 10 دن کے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہو، تو وہ پھر حیض نہیں ہے، MC نہیں، بلکہ اس کو استحاضہ کہیں گے، بیماری کا خون، اس کا الگ حکم ہے، اور حیض کے خون کا الگ حکم ہے۔ اور ایک اور خون ہے جس کو نفاس کہتے ہیں، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے۔
تو اب اس خون کی مدت کیا ہے؟ تو فقہا علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم کی کوئی حد نہیں، 1 منٹ آ کر بند ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، اگر 41ویں دن میں آتا ہے تو وہ نفاس کا نہیں بلکہ بیماری کا خون ہے۔ تو اب اس حساب سے اصل میں یہ مسئلے کیوں بتائے جاتے ہیں؟ تاکہ آپ کی نماز ختم نہ ہو، آپ قرآن کی تلاوت کر سکیں، اس لیے۔ تو اب اگر کسی عورت کو، ہر عورت کو ایسا نہیں کہ وہ 10 دن تو ٹائم ہے اس کا، لیکن 10 دن لگاتار خون آئے ایسا ضروری نہیں، بلکہ کسی کی عادت 4 دن کی، کسی کی 5 دن کی ہوتی ہے، 4 دن کے بعد پھر خون بند ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسا نہیں کہ 10 دن تک انتظار کرے گی اور نماز نہیں پڑھے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کی عادت 4 دن کی ہے، یعنی ہر مہینے میں یا جب آتا ہے وہ 4 دن میں بند ہو جاتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ 4 دن کے بعد نہا کر نمازیں پڑھنا شروع کر دے اور وہ نمازیں پڑھتی رہے، ایسا نہیں کہ 10 دن تک نماز مکمل چھوڑ دے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور 9 مہینہ ہو گیا، یعنی اب 1-2 دن میں یا 1 گھنٹے میں پیدا ہونے والا ہے، اور اگر وہ رکوع نہیں کر سکتی، سجدہ نہیں کر سکتی ہے، پیٹ بڑا ہو گیا، بچہ پیٹ کے اندر ہے، پیدا ہونے والا ہے، تو سجدہ کرنے، رکوع کرنے میں تکلیف ہو، تو آپ دیکھیے نماز کی اہمیت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک گڈھا کھودے اور اس میں وہاں تک وہ چلی جائے، اور اس کے بعد وہ رکوع ایسے کرے تو پیٹ میں دباؤ نہ ہو، یا ایسی کوئی چیز، کوئی سسٹم ہو کہ اگر وہ جھکے تو پیٹ کے بچے پہ یا پیٹ پہ کوئی دباؤ اور درد محسوس نہ ہو، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ اگر آپ تندرست ہیں تو مسجد میں جا کر نماز پڑھیے، آپ چل نہیں سکتے ہیں تو گھر میں پڑھیے، آپ اگر اٹھ نہیں سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو سو کر پڑھیے، لیٹ کر۔ اگر آپ لیٹ کر ہاتھ پیر آپ کا نہیں چلتا تو اشارے سے پڑھیے، لیکن پڑھیے، نماز معاف نہیں۔ مرتے دم تک، روح نکلنے سے پہلے تک، کسی بھی حالت میں، کسی بھی طریقے سے آپ پر نماز فرض ہے، پڑھنا ہے، ہر حال میں ضروری ہے۔ ہاں، شریعت نے آپ کو چھوٹ دیا ہے، چل نہیں سکتے بیٹھ کر، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کر، لیٹ نہیں سکتے خالی اشارہ کر سکتے ہیں تو اشارے ہی میں پڑھنا ہے، مگر پڑھنا ہے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھنے یہاں پر تو جماعت ہو رہی تھی، پہنچے تو مشکل سے 6 سے 7 آدمی تھا۔ گاؤں کی آبادی قریب 200-150 گھر کی ہوگی، اگر ہر گھر سے ایک آدمی آتا تو کم سے کم 100 آدمی آتا، لیکن 6-7 آدمی، آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں جس چیز کے لیے پیدا کیا اللہ، ہم وہاں پر 6-7 آدمی ہیں، اور یہیں پہ اگر گاؤں میں کوئی میٹنگ ہو پارٹی کی یا کوئی کھانے کا پروگرام ہو کسی کے گھر میں، تو پھر وہاں 200 گھر میں 250 آدمی پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیے
बारात किसी की जानी है, तो एक घर में एक आदमी को दावत किया है और 100 आदमी का टारगेट दिया है कि हम 100 बाराती लेके आएंगे, लेकिन वहां जब गिना जाता है तो गाड़ियों में जगह नहीं होती, बल्कि 150, 200, 300 आदमी पहुंच जाता है। तो बारात जाना जरूरी नहीं, बारात जाना फर्ज नहीं, बारात जाना वाजिब नहीं, बारात जाने में कोई सवाब भी नहीं, लेकिन वहां बगैर कहे और थोड़ा सा कह दे तो आदमी 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 किलोमीटर जाता है, पूरी रात गुजार के आता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा कहता, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, आओ तुम्हारी कामयाबी नमाज में है, तुम्हारी कामयाबी नमाज में है। लेकिन बंदा दिन में 5 मरतबा सुनता है अल्लाह के इस पैगाम को कि कामयाबी चाहते हो तो मस्जिद में आओ, लेकिन वो सुनकर अनसुनी करता है और गुजर जाता है। और फिर वो शिकायत करता है कि हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन रोजी में बरकत नहीं है, बीमारियां बहुत है। हकीकत बात है कि आज के दौर में हर आदमी कमाता है और बहुत कमाता है, लेकिन बरकत नहीं है, बीमारी है, परेशानी है, उलझन है, आदमी टेंशन में है। लेकिन पैसा तो है लेकिन टेंशन है, पैसा है बीमारियां है, पैसा है परेशान है, कमाता है बरकत नहीं है। हजरात, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बरकत सिर्फ नमाज में है, यानी जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे जितना कमाओ बरकत नहीं होगी, वो सिर्फ रोजी होगी लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। हजरात, अब मैं आपको बताऊं कि आज हमारे मुआशरे का, खास करके माँ बहनें आप गौर से सुनिएगा, आज देखिए दुआ तावीज की दुकानें खुली हैं, दुआ तावीज की दुकानें खुली हैं, तावीजें बिकती है 500 में, 1000 में। आपको चौहद्दी कराना है तो आप जाइए औजा लोगों के पास या आमिल लोगों के पास, जो लोग ये सब काम करते हैं। ये 5000 की चौहद्दी है, ये 3000 की है, 7000 की है, 11000 की है। जुबान लगेगा, घूमना लगेगा, नदी का पानी लगेगा, कपड़ा लगेगा, फला टिका, पता नहीं क्या क्या चीजें आपको बताते हैं। मालूम है बुजुर्गाने दीन भी तावीज देते थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मुहद्दिस आज़म हिंद, आला हज़रत रहमा, बड़े बड़े औलिया इकराम भी तावीज़, निज़ामुद्दीन औलिया, गरीब नवाज, गौसे आज़म, ये लोग भी तावीज़ देते थे, दुआ करते थे। कोई गया कहा हुजूर मेरे लिए आप दुआ करें, मैं परेशान हूँ। तो बुजुर्गान दीन का तरीका ये था कि कुरान की कोई सूरत पढ़ा, फूंक दिया, कुरान की कोई आयत लिख दिया और कहा इसको गले से लगा लेना। लेकिन आज जब आप जाते हैं किसी आमिल या औजा के पास तावीज़ लेने, बातें थोड़ी सी तल्ख है, सख्त है, लेकिन बर्दाश्त कीजिए और हक सुनिए आप। इसलिए कि जब तक हक सुनने, सोचने, समझने, बोलने की सलाहियत नहीं होगी, तब तक आपकी गुमराहियत, आपकी जिहालत, हमारी जिहालत जाएगी नहीं। आज आप जाइए तावीज़ लेने तो पहले तो वो आपकी भविष्यवाणी करता है, आपके घर में ऐसा है, आपके पड़ोस में काला आदमी रहता है, गोरा आदमी रहता है, एक पेड़ है, ये है, वो है, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, मतलब झूठ मूठ की एक दास्तान आपको सुनाता है ताकि आप इम्प्रेस हो, आपको लगे कि ये पहुंचा हुआ बाबा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ झूठ बोलता है, आपको बेवकूफ बनाता है। अल्लाह के कलाम में ताकत है, पावर है, लिख कर दे दीजिए, वो काम करेगा, इसलिए कि अल्लाह का नाम है। लेकिन जो लोग, जो ओझा माँ बहनों को ये बताती है
کہ تمہارے گھر ہی کے آدمی نے کچھ کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب صرف پیسہ ایٹھنے، بے وقوف بنانے اور گمراہ کرنے کے طریقے ہیں اور کچھ نہیں۔ میں میری ماں بہنوں سے کہوں گا کہ آج اکثر گھروں میں ساس بہو کا جھگڑا ہمیشہ سے ہے اور ہوتا آیا ہے۔ ساس بہو اور نند اور بھابھی کا جھگڑا، میں ایک نسخہ آج دے رہا ہوں، اگر میری ماں بہنوں نے اس پہ عمل کر لیا تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ آج کے بعد ساس بہو اور نند اور بھابھی کا جھگڑا کسی گھر میں نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل کرنا پڑے گا۔ ہماری مرد حضرات تعویذ لینے بہت کم جاتے ہیں، بلکہ جاتے ہی نہیں ہیں، نہ کے برابر۔ تعویذ کے چکر میں عورتیں زیادہ پڑتی ہیں۔ ساس گئی تعویذ لینے کسی اوجھا کے پاس اور کہتی ہے کہ شادی کے بعد میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے، صرف اپنی بیوی کی باتیں سنتا ہے، سسرال والوں کی بات پہ عمل کرتا ہے۔ ایسی تعویذ دو، پیسہ جتنا لو کہ میرا بیٹا صرف میری سنے، اپنی بیوی اور سسرال والوں کی نہ سنے۔ اب بہو جاتی ہے اس کی بیوی اور اوجھا سے کہتی ہے کہ ایسی تعویذ دو کہ میرا شوہر میری مٹھی میں رہے، میرے کنٹرول میں رہے، وہ مجھ کو پوچھے بغیر کچھ نہ کرے۔ تو ماں گئی، اس نے تعویذ مانگا، پیسہ دے کر 500 روپیہ دیا، کہا ایسی تعویذ دو کہ بیٹا صرف میرا رہے۔ بیوی گئی، 500 روپیہ دیا، کہا ایسی تعویذ دو کہ میرا شوہر صرف میرا رہے۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ ایک ہی گھر کا 1000 روپیہ برباد ہوا، اور وہ اس کے اندر، اس اوجھا کے اندر یہ پاور نہیں ہے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، اور اگر ہے کوئی اوجھا تو میرے پاس لاؤ، میں اس کا امتحان لوں گا کہ وہ کتنا پاورفل ہے۔ 99% اوجھا جاہل، گنوار، پیشاب کا طریقہ معلوم نہیں، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے لکھے ہوئے تعویذ پہ اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا، بے نمازی کی لکھی ہوئی تعویذ پہ وہ جتنا بڑا عالم ہو، جتنا بڑا تعویذ لکھنے والا ہو، جتنا بڑی پگڑی جبہ والا ہو، جتنی بڑی جگہ کا رہنے والا ہو، جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی تعویذ پہ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن آپ بتائیے انصاف سے کہ تعویذ کی دکان کھولنے والوں میں کتنے لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں؟ ایسے بے نمازی لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں تعویذ لینے، وہ صرف بیوقوف بناتا ہے، نہ اسے تعویذ لکھنا آتا ہے، نہ اس کے طریقے معلوم ہے، اسے تو پیشاب کر کے پانی لینے کا طریقہ معلوم نہیں، لیکن وہ ماں بہنوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تعویذ کی دکان کھول کر بیٹھا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں، تمہیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں کسی اوجھا کے پاس جانے کے لیے۔ تم گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دو۔ نماز اس کائنات کی سب سے بڑی تعویذ ہے، نماز سے بڑی کوئی تعویذ نہیں۔ 4 رکعت نماز میں 4 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے، کتاب کی ماں، قرآن کی ماں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بتائیے آپ 4 رکعت نماز میں اللہ کو 4 بار رحمان رحیم کہتی ہیں، اور قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں، رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اتحیات، پورا ذکر اللہ ہی اللہ۔ تو تعویذ اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں اگر کچھ لکھا بھی تو اتنا، اور آپ دن میں 5 مرتبہ آپ
اتنی نمازیں پڑھیں گی اور اس میں اتنی بار اللہ کو رحمان و رحیم کہو گی تو بتاؤ اس اوجھا کی تعویذ میں تاثیر ہوگی کہ آپ کی نماز میں تاثیر ہوگی؟ یقیناً آپ مصلی بچھائیے، نماز پڑھیے اور دونوں ہاتھ اٹھائیے کہ پروردگار میں نے نماز پڑھی، میں نے تیری عبادت کیا، اب پروردگار میرے شوہر کے روزی میں اتنی برکت دے کہ وہ مجھے بھی خوش رکھ سکے اور اپنی ماں بہن کو بھی خوش رکھ سکے۔ اور ماں مصلی بچھائے، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا میں میرے بیٹے کی ماں، میں نے تیری جو عبادت کی مولا، اس عبادت کے صدقے میں میرے بیٹے کی روزی میں اتنی برکت دے کہ میرا بیٹا مجھے بھی خوش رکھ سکے اور اپنی بیوی کو بھی خوش رکھ سکے۔ اللہ کی قسم اگر ماں اور بیوی اس آدمی کے حق میں نماز کے بعد دونوں نے دعا کر دیا تو اللہ کی قسم آپ کی روزی میں اللہ اتنی برکتیں عطا کر دے گا کہ گھر میں پیسوں کے تعلق سے کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ تو جہاں برکت ہے وہ کرتی نہیں آپ، اور دن دن بھر اوجھاؤں کے یہاں جا کر چکر لگاتی رہتی ہے۔ اس لیے نماز پڑھیے، نماز ہی میں برکت ہے۔ نماز جب تک نہیں پڑھیں گی، کان کھول کر سن لیجئے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ایک نہیں 1000 تعویذ لا کر لگاؤ، پورے گھر کو تعویذ سے بھر دو۔ آپ جہاں بھی معلوم کیجئے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ نماز جب تک نہیں پڑھیں گے اور جھوٹ سے توبہ نہیں کریں گے، جب تک جھوٹ بولنے سے توبہ نہیں کریں گے، جتنے بڑے پیر صاحب کی تعویذ لگانی ہو اور جتنے 1000 روپے کے ہدیہ والی تعویذ ہو، وہ تعویذ اثر نہیں کرے گی۔ تعویذ کب اثر کرے گی؟ جب آپ نماز پڑھیں گے، جب آپ جھوٹ سے توبہ کریں گے۔ تو اس لیے آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے نا، جمعہ کے دن اکثر فقیر لوگ آتے ہیں، کسی نے کہا فقیر نے کہ مجھے 100 روپیہ دے دو، آپ نے واپس کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہ فقیر لوٹ کر آیا، کہا 50 روپیہ دے دو، آپ نے پھر واپس کر دیا کہ جاؤ نہیں دوں گا، نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آیا اور اس نے اپنا دکھ سنایا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بہت مجبور ہوں، بہت لاچار ہوں۔ آپ کو رحم آ جاتا ہے اور آپ کی حیثیت کے مطابق 10-20 جو بھی آپ کے پاس ہے آپ دے دیتے ہو، اس کو اب نہیں بھگاتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے، بہت بار ہوتا ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ آپ بندہ، وہ فقیر بندہ، آپ مجبور، وہ بھی مجبور۔ ایک مجبور آدمی، ایک بندہ دوسرے بندے کے پاس اپنا دکھ سناتا ہے، روتا گڑگڑاتا ہے، تو بندہ اس کو واپس نہیں کرتا ہے، کچھ دے کر بھیجتا ہے۔ وہ تو خدا ہے، مالک ہے ساری کائنات کا، جو چاہے کر سکتا ہے، جسے جو چاہے دے سکتا ہے۔ جب ایک بندہ ایک بندے کے پاس 2 بار کہا تو اس کو وہ کچھ دے کر واپس کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ خدا کے گھر میں دن میں 5 مرتبہ آ کر سجدہ کر کے خدا سے مانگے تو بتاؤ خدا بغیر دیے واپس کرے گا؟ جب ایک بندہ واپس نہیں کرتا ایک بندے کو، تو جب ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں نماز کے بعد رو کر گر گرا کر مانگے گا تو قسم خدا کی اللہ اس بندے کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو جہاں مانگنا چاہیے وہاں آپ مانگتے نہیں، آپ اوجھاؤں کے پاس، باباؤں کے پاس، پتھر بیچنے، سوتا بیچنے والوں کے پاس جا کر آپ لائن لگائے رہتے ہیں۔ اس لیے سوچ بدلیے، مسئلہ جانیے، علماء سے پوچھیے، جو سب جہالت میں کر چکے توبہ کر لیجئے، اب ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرات، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، اگر یہاں پر کوئی بہو اور کوئی ننند ہے، اور یہ سب سے زیادہ جو
جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے نا گھروں میں آج کل، تو سب سے پاورفل اگر ننند ہے گھر میں تو اس سے زیادہ کسی کا پاور نہیں چلتا. اکثر بھابھی اور ننند میں اکثر، ہر گھر میں نہیں میں کہتا ہوں، اکثر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. تو میں اس ننند سے کہنا چاہوں گا کہ تمہاری بھابھی کو جو گالیاں تم دیتی ہو، اس کے خلاف جو باتیں بولتی ہو، ان باتوں کو نوٹ کر کے رکھو کہ آج میں نے اپنی بھابھی کو یہ کہا، آج یہ گالی دی، یہ تانا دیا. ان ساری چیزوں کو ایک کاغذ میں نوٹ کر کے رکھو، اس لیے کہ ایک دن تجھے بھی بھابھی بن کر کسی کے گھر جانا ہے، اور اس دن جب تمہاری ننند تمہیں وہ گالیاں دے تو کاغذ نکال کر اسے دیکھنا. اس لیے کہ جو تم یہاں کرو گی وہ تمہارے ساتھ وہاں ہوگا، اور بھابھی بھی ان گالیوں کو نوٹ کر کے رکھے، اس لیے کہ اسے بھی ایک دن ساس بننا ہے. تو اگر ہر لڑکی، ہر عورت یہ سوچ لے کہ آج میں جسے کہہ رہا ہوں اس جگہ مجھے بھی پہنچنا ہے، آج میں کسی کی بہو ہوں تو کل میں بھی ساس بنوں گی، میری بھی بہو ہوگی. آج کوئی ننند ہے تو وہ کل بھابھی بنے گی. آج جو اس نے کیا ہے کل اس کے ساتھ بھی ہوگا. اگر یہ تصور ہماری ماں بہنوں میں آ جائے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جھگڑے اور فساد بند ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ چونکہ دین سے دور ہے نماز اور دین. آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، قسم خدا کی گھر میں رحمت بھی ہوگا، بہو کی برکت بھی ہوگی، اور جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے آدمی کو روکتی ہے. اگر آپ خلوص اور محبت سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کے اندر ادب پیدا ہوگا، تہذیب پیدا ہوگی، بے حیائی، بے پردگی دور ہوگی. کچھ بولنے سے پہلے سوچیں گے کہ اگر میں گالی دوں تو لوگ کہیں گے نمازی آدمی گالی دے رہا ہے. تو دیکھیے نماز نے آپ کو برائی سے روک دیا، نماز نے آپ کو گالی دینے سے روک دیا. تو آپ نماز پڑھنے کی طرف پڑھ کے دیکھیے. میں کہتا ہوں کہ یقیناً آپ کے اندر سے بہت ساری برائیاں صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی. لیکن افسوس ہمارے نوجوانوں کے پاس کرکٹ کھیلنے کے لیے 4-5 گھنٹے، بازاروں میں گھومنے کے لیے 5-7 گھنٹے، کسی شادی میں جائیں گے کھانے کے انتظار میں 1-1 گھنٹہ کھڑا رہتا ہے. ایک بیچ کھا رہی ہے، 1 گھنٹہ وہ کھڑا ہو کر کرسی پکڑ کر کھانے کا انتظار کر لیتا ہے. صرف 10 منٹ اللہ کے گھر میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں. جبکہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے. آدمی چلتے چلتے مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا. پیدا ہونے کا وقت تو ہے 9 مہینہ، پہلے ہی سے پتا چل جاتا ہے کہ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا. لیکن مرنے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی پتا نہیں چلتا کہ میں مر جاؤں گا. جب مرنے سے پہلے پتا نہیں کہ کب مروں گا تو ہر وقت موت کی تیاری کیجیے. آپ نمازیں پڑھتے رہیے. نماز پڑھتے پڑھتے موت ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کی موت قابل رشک ہوگی. تو نماز کی عادت ڈالیے، نماز پڑھیے. خاص کر کے ماں بہنوں سے کہوں گا، یہ دیکھیے غوث اعظم کا مہینہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے. 7 تاریخ کو غوث اعظم کا عرس پاک کی تقریب ہوگی. جگہ جگہ جلسے، کانفرنس، میلاد، اور ویسے پورے مہینے میں ہوتا ہے. ایک بات آپ اس تعلق سے سنیے، اور اگر دل میں آپ کی جگہ ہو تو اس کو رکھیے اور نماز کا آپ وعدہ کیجئے، نماز پڑھنا شروع کر دیجئے. حضرات، غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، ان کا مرید تھا. کہا حضور میں بہت کماتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، ہفتے کے 7 دن کا 7 دن کام کرتا ہوں اور پیسے بھی کماتا ہوں، لیکن برکت نہیں ہے.
ایسا روزانہ کام کرنے کے باوجود مہینے میں 2-3 دن بھوکا رہ جانا پڑتا ہے. کماتا بھی ہوں. تو غوث اعظم نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہا نماز بھی پڑھتا ہوں. کہا جھوٹ بولتے ہو؟ کہا جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اب غوث اعظم نے سوچا کہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے اور کام بھی کرتا ہے، محنتی آدمی ہے، پھر بھی برکت کیوں نہیں ہے؟ تو پھر غوث اعظم نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کیا. ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے نا تو آنکھیں بند کر کے دیکھ لیتا ہے، اور صرف سامنے نہیں، لوح محفوظ دیکھ لیتا ہے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے. تو غوث اعظم نے آنکھیں بند کی تو کہا کہ تم تھوڑا سا کپڑا خرید کر لاؤ 2-3 میٹر، اور تم اپنے دروازے پہ پردہ لگا دو. اب یہ سوچا کہ روزی میں برکت نہیں ہے، تعویذ کے بجائے، دعا کرنے کے بجائے کہتے ہیں کپڑا خرید کے لاؤ اور دروازے پہ گیٹ پہ پردہ لگا دو. تو روزی میں برکت اور پردے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ غوث اعظم کا مرید تھا، آج کا مرید نہیں تھا. اس نے کہا، غوث نے فرمایا ہے تو بہتر ہوگا میرے لیے. گیا خرید کے لایا، پردہ لگا دیا. اب جس دن سے پردہ لگا روزی میں برکت شروع. اب جو مہینے میں 2-3 دن بھوکے رہنا پڑتا تھا، اب مہینے کے بعد 2-3 دن کی خوراک بچ جاتی ہے، اور وہ ہر دن کام میں بھی نہیں جاتا، پھر بھی برکت ہے. تو اب 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن 1 مہینہ 40 دن، اس کے بعد غوث پاک کے پاس پہنچا. کہا حضور آخر اس کا راز کیا ہے؟ روزی میں برکت پردے کی وجہ سے کیوں آئی؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ دیکھو، جب روزی کے فرشتے فجر کی نماز کے بعد آتے ہیں روزی تقسیم کرنے کے لیے، اور تمہارا گھر چوراہے پہ ہے، راستے کے قریب ہے، ادھر سے بے نمازی بھی گزرتے ہیں، بے نمازی کی نگاہ، بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر جاتی ہے، اس لیے روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بے نمازی کسی گھر کی طرف دیکھ لے تو روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے. جس گھر میں بے نمازی سوتا ہے، جاگتا ہے، پھر وہاں روزی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اب ایک سوال آپ کے ذہن پہ پیدا ہوگا کہ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت مالدار ہیں، تو پھر تو مالدار ہونا الگ بات ہے، روزی میں برکت یہ الگ بات ہے. مالدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز آپ کے پاس ہے، عیش و عشرت ہے، سب کچھ ہے، دولت ہے، لیکن سکون نہیں ہے تو وہاں برکت نہیں ہے. آپ پریشان ہیں پیسہ ہونے کے باوجود، تو پیسہ تو ہے، برکت نہیں ہے. لیکن ایک غریب آدمی دن بھر مزدوری کر کے لایا اور کھا کر آرام سے سو گیا، تو یہاں اس کے کم پیسوں میں برکت ہے، اس لیے کہ سکون ہے. اگر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو دولت جتنی ہو اس میں برکت نہیں ہے. بہت سے کروڑ پتی لوگوں کو نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی، اور غریب آدمی سونے کی دیر ہے کہ صبح تک سو جاتا ہے. تو قسم خدا کی، اگر آپ کو سوتے ہی نیند آ جاتی ہے، اور ایک کروڑ پتی آدمی جس کو بغیر نیند کی گولی کھائے نیند نہیں آتی، وہ امیر نہیں ہے، آپ امیر ہیں. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا کیا ہے کہ بستر پہ جاؤ، آنکھیں بند کرو، نیند آ گئی. وہ رات بھر نیند کے لیے تڑپتے رہتا ہے. اس کے 1 لاکھ کا پلنگ، 1 لاکھ کا گدا، 1 لاکھ کا AC بھی اس کو نیند نہیں دلا پاتی ہے. اور ایک غریب آدمی دن بھر تھک ہار کے آیا ہے، بستر پہ گیا، نیند آ گئی. نیند سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی؟ اب کسی مالدار کو دیکھ کر دل چھوٹا مت کرنا کہ بہت مالدار ہے، لیکن اس سے جا کے پوچھو رات بھر وہ سو نہیں پاتا ہے، تو وہ اچھا ہے کہ آپ اچھے ہیں؟ آپ اچھے ہیں. اللہ نے کم پیسوں میں سکون دیا ہے آپ کو، اور ان کے زیادہ پیسوں میں اس کو بے چینی عطا کر دیا ہے. تو برکت کا مطلب سکون، آرام، اور بے چینی کا مطلب، اور برکت نہ ہونے کا مطلب بے چینی اور پریشان ہونا. تو آدمی یہ سوچتا نہیں ہے، سوچتا اس کے پاس اتنی دولت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہن ہے، تن ہے، اور آدمی
یہ سوچو کہ اللہ نے سکون کس کو عطا کیا ہے۔ تو اس لیے آپ نماز پڑھیے، اور ایک تجربہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر دل میں جگہ ہے تو آپ نماز پڑھنا شروع کیجئے، اور اگر آج یہاں سے اٹھیے تو کچھ لوگ یہ ارادہ کر کے اٹھیے کہ کل سے نماز ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی بغیر نماز پڑھ کے سویا اور رات کو اس کی موت ہو گئی، ہو سکتی ہے رات کو سویا اور مر گیا، اور ایک آدمی نماز پڑھ کے سویا وہ بھی مر گیا۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد آپ سونے گئے تو نماز اور نیند کے بیچ میں کوئی کام آپ نے نہیں کیا، نماز پڑھا، بستر پہ گئے اور سو گئے، اور نماز نہیں پڑھے اور بستر میں گئے تو اس بیچ میں بھی کوئی کام نہیں کیا، لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے سوئے، یعنی نماز نہیں پڑھے۔ تو اب اگر میدان محشر میں اٹھیں گے، قبر میں پہنچیں گے، تو وہ آدمی جو بغیر نماز پڑھ کے سویا ہے وہ فرشتوں کو کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ وہاں صرف مار کھانے والی بات ہوگی، افسوس ہوگا، لیکن جو نماز پڑھ کے سویا ہے اور موت آ گئی تو فرشتوں سے یہ تو کہے گا، اے فرشتوں میں نماز پڑھ کے مرا۔ اور میرا تجربہ ہے یہ کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیے، قسم خدا کی اتنی چین کی نیند آتی ہے، اس لیے کہ یہ سکون ہوتا ہے، اے پروردگار گنہگار تو ہوں لیکن میں تیری عبادت کر کے سویا ہوں، اگر مر بھی گیا تو کم از کم اس حالت میں مروں گا کہ میں تیری عبادت کر کے مرا ہوں۔ تو اس لیے نماز پڑھ کے سو کے دیکھیے، ایک دن آپ کل ٹرائی کیجئے اور نماز پڑھ کے سوئیے۔ اب تک جو بغیر نماز پڑھ کے سوئے تھے، یقیناً آپ سو رہے ہیں لیکن بے چینی ہے، لیکن نماز پڑھ کے سوئیے تو سکون ملے گا آپ کو، بہت اچھی نیند آئے گی، اطمینان رہے گا کہ نماز پڑھ کے سویا ہوں، اگر موت بھی آ گئی تو کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے آپ نماز کی پابندی کیجئے۔ اور دوسری بات، ابھی ہمارے بنگال میں خاص کر یہ جو پوجا کا سیزن گیا نا، وہ لکشمی پوجا، دیوالی اور کون سے پوجا گیا، تو اس میں سرسوتی پوجا ایک ہوتا ہے۔ ان کے عقیدے کے بعد ہم یہ نہیں کہتے، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ، ان کا دین اس کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ لیکن ہمارے سماج میں ہماری بچیاں جو اسکول اور کالج میں پڑھتی ہیں، وہ سرسوتی پوجا میں خاص کر کے ساڑیاں پہن کر، یونیفارم پہن کر اسکول میں اس فنکشن میں شامل ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی غیر مسلم کا طریقہ اپنانا، کسی غیر مسلم کے طریقے پر چلنا، ان کے مذہبی تہوار میں شامل ہونا، یہ سوچ کر کہ کہ وہ اچھا ہے۔ اگر آپ یا آپ کی بیٹی، آپ غور سے سنیے، آپ یا آپ کی بیٹی اگر کسی غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں اگر اچھا سمجھ کر، یعنی سرسوتی پوجا اچھا ہے، اس کا دین اچھا ہے، اگر یہ سوچ کر کوئی شریک ہوا تو فقہائے کرام کے مطابق وہ کافر ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچئے، ایمان بچانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر نبی نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کسی کا ہوگا تو وہ جہنم کی سزا کاٹنے کے بعد وہ جنتی ضرور ہوگا، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آپ جنت میں کا حقدار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایمان بچانا ضروری۔ نوجوان لوگ فیس بک، واٹس ایپ میں ہیپی دیوالی، ہیپی یہ وغیرہ یہ بدھائی دینا، ہمارے نیتا حضرات بھی اور اپنے ماحول کو بنانے کے لیے یہ غیر مسلموں کے تہواروں کی بدھائی دینا، یہ حرام، اشد حرام، سخت حرام،
بلکہ فقہا کے مطابق یہ کفر ہے۔ اس لیے آپ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیے، لیکن ان کے مذہبی تہوار کے فنکشن میں ان کے طریقے پر شامل ہونے سے روکیے۔ صرف اپنا ایمان بچانا کمال نہیں، اللہ فرماتا ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنا بھی ایمان بچاؤ، اپنے بال بچوں کا، اپنے دوست احباب کا، اپنے خاندان والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ کی بچی اسکول کالج جاتی ہے، آج حالات بڑے نازک ہیں، پردہ نہیں ہے۔ پہلے غیر مسلم بچیوں کو کا دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج بہت افسوس ہے کہ گاؤں دیہات سے بچیاں اسکول کالج جاتی ہے، دوپٹہ بالکل غائب ہو چکا ہے، اور اگر ہے بھی تو مفلر کی طرح دونوں طرف سے گلے میں جھلا لیتی ہے۔ اللہ کی قسم، اے میری قوم کی بیٹیوں بہنوں، اللہ نے آپ کو پردے میں رہنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر آپ بے پردہ ہو جاؤ گی تو کل آپ کی کوکھ سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بڑی ہو کر آپ کو ستائے گی، گالی دے گی، مارے گی، گھر سے نکال دے گی، اس لیے کہ آپ نے شریعت کے خلاف اس کی پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، آپ شریعت کے خلاف عمل کر کے اسے دودھ پلایا ہے، اس لیے وہ باادب نہیں ہوگا، بے ادب ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کا بچہ باادب ہو، آپ کے قدموں میں جنت ڈھونڈے، باپ کو جنت کا دروازہ سمجھے، تو پھر آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو پردے کے بارے میں۔ علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ کسی عورت کا گھر اگر راستے سے قریب ہے، اور سے سننا، راستے کے بغل میں کسی کا گھر ہے تو وہ جو پائل عورتیں پہنتی ہیں پیروں میں پازے، تو علماء فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ وہ عورت اپنا پیر زور سے زمین پہ نہ پٹکے، اس لیے کہ زور سے پیر رکھے گی تو جھنجھنے کی آواز، پائل میں جو جھنجھنا ہوتا ہے اس کی آواز کسی غیر مرد کے کانوں میں پڑے گی، یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر ہیں، آپ چہار دیواری کے اندر ہیں، لیکن عورت کو پیر زور سے زمین پر رکھنا منع ہے تاکہ پائل کے جھنجھنوں کی آواز کسی غیر مرد کے کانوں پہ نہ پڑے۔ جب اتنا حکم ہے سخت، اور ماں بہنیں بن سنور کر سج دھج کر پاؤڈر لپسٹک کیا کیا لگا کر عرسوں میں جلسوں میں پیر صاحب کے وہاں اوجھا کے یہاں مارکیٹ میں اور نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہیں، آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور صرف ماں بہنیں قصوروار نہیں، جو بہن بے پردہ ہو کر جاتی ہے اس کا بھائی بھی اتنی ہی گناہ کا حصے دار ہے جتنا بہن، اس کا باپ بھی اسی سزا کا مستحق ہے جس کی بیٹی، اس کا شوہر بھی اتنی ہی سزا کا مستحق ہے جتنا کہ اس کی بیوی۔ تو اس لیے پردے کا اہتمام کیجیے۔ اور ایک مسئلہ اور جو سماج میں ابھی کئی تاریخ کو، ابھی 4-5 دن پہلے سورج گرہن ہوا، سورج میں گرہن لگا، تو ہمارے علاقے میں ایک رواج یہ ہے کہ جو عورتیں حمل سے ہوتی ہے، پیگننٹ ہوتی ہے، اور سورج گرہن کے دن لوگ کہتے ہیں کہ وہ لیٹ نہیں سکتی، وہ کھا نہیں سکتی، وہ کپڑا نہیں کاٹ سکتی، یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، بچہ لنگڑا لولا ایسا ویسا ہوگا، یہ رواج ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، غلط ہے، بالکل بے بنیاد ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ کھا سکتی ہے، لیٹ سکتی ہے، چل سکتی ہے، سو سکتی ہے، کپڑا کاٹ سکتی ہے، کپڑا سل سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ ہاں، سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، سورج میں اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جب سورج گرہن لگے تو تم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرو، قیامت کی یاد، قبر کی یاد کرو، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو 2 رکعت،
اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ لیکن یہ سب مسئلہ جو گڑھ لیا ہے، یہ جو عورتیں کہ پیگنٹ عورت یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اس لیے آپ صرف سنی سنائی باتوں پہ عمل مت کیجیے، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ علماء اور مفتیان کرام سے پوچھ کر عمل کیجیے، غیر مسلموں کے طریقے پر، غیروں کے طریقے پر چل کر اپنا دین، اپنا ایمان برباد مت کیجیے۔ ہاں، اس سے پہلے ہم آئے تھے تو ایک مسئلہ بتایا تھا کہ عورتیں سونا اور چاندی کے علاوہ دوسرے دھات کے سامان نہیں پہن سکتی ہیں۔ تو سونا چاندی پہنیے جتنا ہے، 1 کنٹل سونا اگر بوجھ برداشت کر سکتی ہے تو پہن سکتی ہے، چاندی بھی، لیکن اس کے علاوہ دوسرے دھات کی چیز نہیں پہن سکتی۔ ہاں، شیشے کی چوڑیاں، پتھر جو ہوتی ہے، کانچ کی چوڑیاں پہن سکتی ہے آپ، اس کی اجازت ہے، کانچ کی چوڑیاں پہن کر نماز پڑھیے، بلکہ خالی ہاتھ نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں رہنی چاہیے عورتوں کو۔ اگر شوہر غریب ہے، سونا چاندی نہیں، تو کانچ کی چوڑیاں ضرور آپ پہنیے، یہ حکم ہے۔ تو اس لیے، اور میں نے سنا کہ کچھ عورتوں نے کانچ کی چوڑیاں بھی اتار دی، ایسا نہیں ہے۔ سونا چاندی، پیتل، تانبا، سٹی گولڈ، لوہا، اس طرح کی چیزیں منع ہے۔ سونا چاندی نہیں ہے تو کانچ کی چوڑیاں آپ پہن سکتی ہے، اس کو پہن کر آپ نماز پڑھیے۔ اور مرد جو ہے وہ چاندی کی 4.5 ماشا کی 1 انگوٹھی 1 نگ کی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں پہن سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے میت ہو جاتے ہیں، پورے کپڑا دھونا ہے کیا؟ ہاں، کپڑا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو ہمارے یہاں کی عورتیں، میں نے خود دیکھا، تالاب میں لے جاتی ہیں سارے گھر کے کپڑے اور لے جا کر پورا دن 4-5 عورتیں مل کر دھونا شروع کر۔ میں نے پوچھا ایک جگہ کہ ایسا کیوں کرتی ہو، تو کہا کہ ہمارے گھر میں مر گیا آدمی، اس لیے۔ تو میں کہا کہ یہ سب کپڑا ناپاک ہے، اس میں پاخانہ پیشاب کر دیا تھا؟ کہا نہیں، تو پھر کیوں دھو رہی ہو؟ کہا آدمی مر گیا ہے اس لیے دھونا ہے۔ بالکل بے بنیاد اور غلط عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مر گیا، ان لوگوں کا چھوت چھات ہے کہ مر گیا، وہ چھوت چھوڑ کے گیا ہے۔ اسلام میں چھوت نام کی کوئی بیماری نہیں، اسلام تو چھوت چھات کو ختم کرنے آیا ہے، اور لیکن آپ اس کو بڑھا رہی ہیں، تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا سسر یا آپ کا شوہر، آپ کے گھر میں کوئی بھی مر گیا، پورے گھر کے سامان تو آپ دھوتی ہیں، لیکن اسی مرنے والے کے کمر میں لنگی میں لپٹا ہوا 10,000 روپیہ ہے، اور مرنے کے بعد سب سے پہلے گھر والے اسی پیسے کو ہتھیاتے ہیں، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ چلا جائے میرے۔ لنگی تو ناپاک ہو گئی، وہ جو چادر اوڑا تھا وہ ناپاک، جو کپڑے رکھے ہیں، لیکن وہ پیسہ ناپاک کیوں نہیں ہوا؟ ہاں، ساس مر گئی تو اب اس کے زیور پہ بہو کی بھی نگاہ ہے، بیٹی بھی، اس کے ہاتھ میں جلدی سے آ جائے، تو وہ چیزیں چھوت ہو گئی، لیکن سونے کا زیور جو اس کے کان میں تھا، ناک میں تھا، ہاتھ میں تھا، اس کو تو آپ نے غلط نہیں سمجھا۔ تو کوئی بھی سامان، ہاں، مرنے والا جس نے پیشاب پاخانہ کر دیا ہے اس کو دھوئیے، اس کو بھی پھینکیے نہیں، دھو کر استعمال کیجیے۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، میرے والد صاحب کی ساری لنگیاں جو تھی وہ میں نے پہنا، جب تک وہ پرانی ہو کر پھٹ نہیں گئی۔ لوگ عموماً کیا کرتے ہیں کہ باپ مر گیا، اس کے کپڑے فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ فقیر کو باپ کے نام پہ دینا اچھی بات ہے، لیکن پرانے مت دو، نئی خرید کے دو، پرانا خود استعمال کرو۔ بہت سارے تو پھینک دیتے ہیں، اور پھینکنا یہ تو ناجائز ہے، گناہ ہے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ، ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ باپ کی لنگی پھینک دیے، باپ کی چادر پھینک دیے، لیکن زمین کے لیے لڑ رہے ہو،
بینک بیلنس ہے تو اس کو کیوں نہیں پھینکتے؟ وہ بھی فقیر کو دے دو، زمین جائیداد گھر مکان یہ بھی تو باپ ہی کا ہے، اس کو تو آپ پھینکتے نہیں ہو۔ بالکل گندا عقیدہ ہے، گندی سوچ ہے۔ کوئی سامان دھونے کی ضرورت، ہاں وہ دھو جو ناپاک ہو گیا ہے، جس میں گندگی لگ گئی ہے، ورنہ گھر کا ہر سامان دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، ابھی عرسوں کا سیزن آ رہا ہے، جگہ جگہ عرس ہوگا، ہاں دیوان جاگیر برو باللہ یہاں وہاں فلاں جگہ، اور عرسوں میں مرد کم عورتیں زیادہ جاتی ہیں۔ تو ماں بہنیں سن لو کان کھول کر، تمہارا عرس میں جانا، کسی مزار پہ جانا، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے۔ آپ سوچتی ہو کہ ثواب ہوگا، ایک دم بالکل گناہ ہے۔ یہ مسجد ہے نا، مسجد کے بغل میں کسی کا گھر ہے اگر، تو مسجد میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے کے بنسبت 27 گنا زیادہ ثواب۔ ایک آدمی اگر اکیلا گھر میں نماز پڑھا اور ایک مسجد میں، تو مسجد میں پڑھنے والے کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک عورت کا گھر مسجد کے قریب ہے، شریعت کہتی ہے کہ تم مسجد میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ زیادہ ثواب ہے، پھر بھی شریعت نے روکا کہ نہیں جا سکتے، اور عورتیں جاتی بھی نہیں ہیں۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، کس کا؟ اللہ کا۔ اور مزار میں کون لیٹا ہے؟ ولی۔ ولی کون ہے؟ اللہ کا دوست۔ مسجد اللہ کا گھر، مزار اللہ کے دوست کا گھر۔ اللہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا تو دوست کے گھر میں جانے کی اجازت کیسے ہو؟ سوچو ذرا، سینس دماغ سے کام لو۔ جب تم خدا کے گھر میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں، تو خدا کے دوست کے گھر میں، وہ بھی بن سنور کے سج دھج کر، نعوذ باللہ، جب تک تم واپس نہ آ جاؤ، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول اور فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، تمہارے حق میں بد دعا ہوتی رہتی ہے۔ اب ایک مسئلہ سنیے آپ، ایک عورت کروڑوں کے مالک ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن اس کا کوئی خونی رشتہ دار نہیں، شوہر نہیں یا باپ نہیں، بھائی نہیں، تو وہ حج پہ نہیں جا سکتی۔ حج فرض ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، یعنی وہ رشتہ دار نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ ہے، بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا، یہ بلڈ ریلیشن جس کا ہے، جس سے اس کی شادی جائز نہیں۔ وہ مرد جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں، وہ بلڈ ریلیشن ہے، وہ اگر نہ ہو تو وہ کروڑوں روپیہ کا مالک ہے، لیکن اس پر حج فرض نہیں، جائے گی تو گنہگار ہوگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ ایک نظر دیکھ لو تو سارا گناہ معاف، مزار پہ جانے سے گناہ معاف نہیں ہوتا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے، بلکہ عورت کے جانے کو منع کیا، حرام ہے، اور کعبہ کو دیکھنے سے ساری خطائیں معاف، لیکن عورت کا کوئی خونی رشتہ دار نہیں ہے تو وہ خانہ کعبہ بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر جائے گی تو گنہگار ہوگی۔ تو جب اللہ کے اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں تو یہاں چلی جاتی ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ آپ سمجھائیے، آپ بھی سمجھیے، جتنا گناہ آپ کو ہے اتنا مرد اگر نہ روکے تو ان کو بھی ہے۔ تو اس لیے آپ عرسوں میں جا کر گناہ کمانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اللہ کے ولی سے پیار ہے، محبت ہے، تو آپ اس ولی کے نام پہ گھر میں فاتحہ کیجئے، اس ولی کے نام پہ کسی غریب کو کھانا کھلا دیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیجئے، تو اللہ کا ولی ویسے ہی خوش ہو جائے گا۔ ابھی ہم لوگ تبلیغ کے لیے آنے والے تھے کسی گاؤں میں، تو پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ اجمیر جا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے اجمیر جانا، لیکن ہمارے علاقے سے بسیں جاتی ہے اجمیر، اور اس میں عورتیں بھی جاتی ہیں مردوں کے ساتھ، بلکہ بہت سی عورتیں بغیر گارجین کے کسی دوسرے مرد کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ یہ مذاق مت سمجھیے کہ غریب نواز کے روضے پہ میں جا رہی ہوں۔ عورتوں کا مزارات پہ جانا جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، چاہے اجمیر ہو، بریلی ہو، کچوچا ہو، پنڈوا ہو، اور آپ کو بغداد ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی ولی کی بارگاہ میں، کسی بھی مزار پہ جانا جائز نہیں عورتوں کا۔
اور مرد بھی جو جاتے ہیں تو عجب تماشا ہے، جاتا تو وہ اجمیر لیکن جانے آنے میں راستے میں کہیں نماز نہیں پڑھتا، بلکہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ جاتے وقت تو پانی کا بوتل رہتا ہے، جو ہی کشن گنج پہنچا تو بوتل بھی پھینک دیا، اب بغیر پانی کے پیشاب وشاب شروع کر دیتا ہے۔ یہ حال ہے صاحب۔ ہاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بیوقوف بننا ہے، دھوکہ دے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ غریب نواز کو، اللہ کو، نعوذ باللہ۔ یہ سب کام مت کیجیے۔ اگر غریب نواز سے محبت ہے تو نماز پڑھیے، اس لیے کہ غریب نواز نے پوری زندگی یہی تعلیم دیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اولیاء کرام کے طریقے پر شریعت کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔